السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، شیران اسلام، یہ وہ معرکہ ہے جو یادگار زمانہ رہے گا، لیکن کوئی مسلمان اپنی ذات پر فخر و غرور نہ کرے، اس لیے کہ غرور انسان کو ذلیل و خوار کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اعانت کی امید رکھو، فتح کی دعا مانگو۔ دشمن نیزوں کی نوکیں اور تلواریں اٹھائے تمہاری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، اسے روکو اور بتا دو کہ بہادر ایسے ہوتے ہیں۔ تم 5 آدمیوں کے 12 گروہ بنا لو، ہر گروہ مختصر دائرے میں کھڑا ہو جائے، اس طرح کہ سب کی پشتیں ایک دوسرے کی طرف ہوں۔ ہمارے تمہارے ملنے کی وعدہ گاہ حوض کوثر ہے۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر ختم ہوئی، ادھر جبلہ کا لشکر قریب آ گیا۔ مسلمانوں نے جلدی سے 12 گروہ قائم کر لیے، ہر گروہ نیزے تان کر کھڑا ہو گیا۔ جبلہ کا لشکر نہایت شان و دبدبے کے ساتھ بڑھا چلا آ رہا تھا، اس کے گھوڑوں کے سموں سے زمین لرز رہی تھی۔ جبلہ کا خیال تھا کہ جس وقت اس کا لشکر ان گنتی کے مسلمانوں کے پاس پہنچے گا تو وہ دہل کر سامنے سے ہٹ جائیں گے، اور اگر نہ ہٹے تو اس کے سوار انہیں اپنے گھوڑوں کے نیچے روند ڈالیں گے۔ لیکن اس کے دونوں خیال غلط ثابت ہوئے، نہ تو مسلمان گھبرا کر بھاگے اور نہ انہیں گھوڑے روند سکے، بلکہ جو ہی اس کا لشکر مسلمانوں سے ٹکرایا، موحدین نے زور سے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا اور عرب منتصرہ پر اس زور سے حملہ کیا کہ وہ ایک دم رک گئے۔ مسلمانوں کے نیزوں نے 60 عرب عیسائیوں کو نبیدہ ڈالا اور وہ گھوڑے سے نکل کر تڑپنے اور ہائے وائے کا غل مچانے لگے، لیکن ان زخمیوں کو جلد ہی خود ان کی فوج ہی کے گھوڑوں نے کچل ڈالا اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ اگرچہ مسلمان 12 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، لیکن ابھی انہوں نے دائرے قائم نہ کیے تھے، کیونکہ دشمن ایک سیدھی لائن میں اور سامنے تھا۔ مسلمانوں نے جھپٹ کر پھر نیزوں سے حملہ کیا اور ساتھ ہی عیسائیوں کو اور زخمی کر کے گھوڑوں سے نیچے گرا دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر عرب منتصرہ کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے بھی جوش میں آ کر مسلمانوں پر نیزوں سے ہی حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے ان کے نیزوں کی نوکیں اپنی ڈھالوں پر روک لیں اور پھر خود جھپٹ کر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے بہت سے عیسائیوں کو نبیدہ ڈالا۔ ہر مسلمان واقعی بڑا جمع مرد، شیر دل اور ایک بڑے لشکر کے برابر تھا، بڑی بے خوفی سے حملے کر کر کے دشمنوں کو ان کے خون میں نہلا رہا تھا۔ مسلمان اس زور سے نیزہ مارتے تھے کہ نیزہ زرہ کو توڑ کر پیٹ یا سینے میں پیوست ہو جاتا تھا، اور جب وہ زور لگا کر نیزہ نکالتے تھے تو عیسائی چلا کر آنکھیں بند کر کے گھوڑے سے نیچے گر جاتے، جسے گھوڑے رون ڈالتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت زبیر ابن العوام، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ ان کے قریب دوسرا گروہ جو دائیں جانب تھا، اس میں حضرت زرار ابن الازور، حضرت عنجدہ، حضرت رافع، حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اور حضرت قعقاع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ تیسرا گروہ جو بائیں جانب تھا، اس میں حضرت مرقال بن ہاشم، حضرت ربیعہ بن عامر، حضرت عدی بن حاتم طائی اور صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہایت جوش اور بڑی قوت سے حملے کر کے دشمنوں کے سینے چیر رہے تھے۔ انہوں نے اور ان کی ہمراہیوں نے بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا تھا، جن کی لاشیں ان کے سامنے پڑی ہوئی تھیں، اور ان لاشوں کو گھوڑوں کے سموں نے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ مگر حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کو قتل کرنے میں سب سے زیادہ حریص تھے، نہایت پھرتی اور بڑے زور سے حملہ کرتے تھے۔ وہ بڑے ماہر نیزہ باز تھے، زیادہ تر نیزہ سے ہی لڑا کرتے تھے۔ عام طور پر وہ صرف ایک تہمت باندھ کر اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر لڑا کرتے تھے، لیکن خلاف معمول آج لوگوں کے کہنے سننے سے خود بھی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گھوڑے پر بھی زین کس لیا تھا، جبکہ مسلمانوں نے عیسائیوں کا عظیم الشان 60,000 کا لشکر روک لیا تھا اور نہایت بہادری، دلیری اور زور و قوت سے جنگ کر کے انہیں موت کی آغوش میں پہنچا رہے تھے۔ اس وقت جبلہ اپنے لشکر کے بیچ میں کھڑا جنگ گاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے تعجب ہو رہا تھا کہ مسلمان
کس جوش اور بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی دلیری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اپنے لشکر کو بڑھنے اور مسلمانوں کو نرغے میں لے لینے کا اشارہ کیا۔ عیسائی عرب بڑھے اور میمنہ اور میسرہ کی طرف سے نکل کر مسلمانوں کے چاروں طرف چھا گئے۔ اس وقت مسلمانوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کے بموجب دائرے قائم کر لیے۔ ہر گروہ کے لوگوں نے اپنی پشتیں ملا لیں اور نیزے ڈال کر تلواریں نکال لیں۔ عیسائیوں نے بھی تلواریں لے لیں۔ اب تلواروں سے جنگ شروع ہو گئی۔ دنیا کا یہ حیرت ناک معرکہ اپنی نوعیت میں یگانہ زمانہ تھا۔ 60,000 عظیم الشان لشکر سے صرف 60 آدمیوں کا جنگ کرنا سخت استحجام میں ڈالنے کی بات ہے۔ اس معرکہ سے پہلے کبھی کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ 1000 فوج سے ایک آدمی کبھی نہیں لڑا تھا، لیکن مسلمانوں نے یہ نظیر بھی قائم کر دی۔ غرض 60,000 عربوں نے 60 مسلمانوں پر یلغار کر دی۔ ہر طرف سے ان پر حملہ کر کے تلواروں کا مینہ برسا دیا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر و استقلال سے ان کا مقابلہ کیا اور بڑے جوش سے تلوار زنی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے جوش میں آ کر پرزور حملے کر کے عیسائیوں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ دوپہر تک تمام مسلمان بڑے جوش و خروش سے لڑتے رہے، لیکن جب عین دوپہر کا وقت ہوا، آفتاب بالائے سر آ گیا تو دھوپ میں غضب کی تیزی آ گئی۔ پیاس نے مسلمانوں کو بے چین کرنا شروع کر دیا۔ ان کے بازو زیادہ جدال و قتال کرنے کی وجہ سے سست پڑنے لگے۔ عین اس وقت حضرت خالد اور حضرت مرقال بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے گھوڑے زخمی ہو گئے۔ یہ دونوں بہادر گھوڑوں سے اتر پڑے اور پیادہ ہی لڑنے لگے۔ عیسائیوں نے ان پر یورش کر دی، سختی سے ان پر حملے کرنے لگے۔ حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے چند اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر منڈل باندھا اور عیسائیوں پر زوردار حملے شروع کیے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پکار کر کہتے تھے، دور ہو جاؤ نصرانیوں، میں شاہ سوار نیزہ زن ہوں، ابن عم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ انہوں نے حملہ آور عیسائیوں کو مار مار کر الگ ہٹا دیا۔ خود حضرت خالد اور حضرت مرقال رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا اور دشمنوں کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس سختی سے حملہ کیا کہ عیسائی بہت دور تک پیچھے ہٹ گئے۔ لڑتے لڑتے دوپہر سے ظہر اور ظہر سے عصر کا وقت آ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے سخت رنج و قلق ہوا۔ انہوں نے ہاتھ مل کر فرمایا، مسلمانوں کی آواز تک سنائی نہیں دیتی، کہیں میں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور بہترین ساتھی مسلمانوں کو تو اپنے ہاتھوں سے نہیں کھو دیا ہے؟ مسلمانوں چلو دشمنوں پر حملہ کرو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبر کیجئے اے سردار، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ضرور مدد کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے مسلمان مارے گئے تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، باری تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما۔ ابھی ان کی دعا کے الفاظ فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ دفعتاً عرب منتصرہ بھاگ نکلے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسرور ہو گئے۔